اتنے بڑے جرائم کے باوجود ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، دنیا میں تو یہی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ہے مخاطب، تجھے ان کے مال و دولت اور ان کی اولاد حیرت میں نہ ڈالے، تجھے اس پہ حیران نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس لیے کہ اللہ کریم نے اس سے دو کام لیے ہیں، دو چیزیں مطلوب ہیں۔ ایک، اسی مال اور اسی اولاد کی وجہ سے ان کی دنیاوی زندگی کو جہنم بنا دے۔ مال جائز و ناجائز ذرائع سے کماتے ہیں اور ساری عمر دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ادھر سے نہ پکڑے جائے، وہاں سے نہ پکڑے جائے، وہ نہ کوئی پوچھ لے، کہیں سے یہ نہ ہو جائے، کہیں سے وہ نہ ہو جائے۔ وہ جو ایک مالدار ہونے کی آسائش یا دل میں خوشی ہوتی ہے وہ انہیں نصیب نہیں ہوتی، چونکہ ان کے ذرائع حرام ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں، لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، تو وہ مال بھی ان کے لیے عذاب جاں بنا رہتا ہے اور اولاد ہمیشہ ان کی نافرمان ہوتی ہے، جو دنیاوی زندگی میں ان کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ اب آپ کافر معاشروں کو دیکھیں تو مجھے ان کا حال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے لیے عذاب الہی سے کم نہیں ہیں، اور وہ کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کافر ممالک میں پھر کے دیکھا ہے، جو دیکھا ہے اسے بندہ دیکھ کر ہی یقین کر سکتا ہے، بیان کرتے رہو تو اگلے کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو فرمایا اللہ جل شانہ چاہتے ہیں، اللہ کو یہ منظور ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں اسی مال اور اولاد کے ذریعے عذاب دے اور ان کو اسی حال میں مبتلا رکھے حتیٰ کہ ان کی جان نکل جائے اور یہ کفری میں مبتلا ہو۔ خطا اور گناہ کی حدود ہوتی ہے، اگر وہ حد بندہ عبور کر جائے تو پھر توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، پھر وہ کفر پر ہی مرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گناہ دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کرتا ہے جو صرف خلوص کے ساتھ توبہ سے دھویا جا سکتا ہے۔ اگر توبہ نصیب نہیں ہوتی پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سارا قلب سیاہ ہو جائے تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے مہر کر دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے، پھر انہیں توبہ نصیب نہیں ہوتی، پھر اسی میں غرق ہو کر اسی حال میں مبتلا رہ کر موت کی وادی میں اتر جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کریم کی طرف سے۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر ہمیں مال کی طرف سے کوئی پریشانی ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا یہ مال سارا حلال ہے
کہیں میں نے اس میں کوئی ناجائز ذریعے سے تو نہیں ملا دیا، اس پر میں نے سود تو نہیں لے لیا، کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے تو جو آرام کی چیز ہے وہ تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ اولاد نافرمانی یا پریشان کرتی ہے تو کفر تو نبیوں کی اولادوں نے بھی کیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر تھا، لیکن اپنی ذات کے ساتھ اس کے کفر کا تعلق تھا۔ اس کے کردار کی آپ کو قرآن میں کوئی بات نہیں ملے گی کہ نوح علیہ السلام کے لیے اس کے کردار نے پریشانی پیدا کی۔ بڑے بڑے اہل اللہ کے بیٹے نافرمان ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے کردار کی وجہ سے والد کو پریشانی نہیں آتی۔ عقیدے میں فساد آ جاتا ہے، عقیدے کا فساد کردار کے فساد کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ کے بندے ہیں ان کی اولاد نافرمان بھی ہو جائے تو ان کے فیوزات و برکات سے محروم ہو جاتی ہے، خود تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے، اس کا اپنا انجام برا ہوتا ہے، لیکن زندگی بھر کوئی ایسا کام ان سے نہیں ہوتا جو والد کے لیے پریشانی کا سبب بنے، اور یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو ایسی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو کفار کے لیے تو خود اللہ کریم نے فرمایا کہ مال اور اولاد انہیں میں دیتا ہی اس لیے ہو کہ ان کی دنیا کی زندگی کو بھی یہ جہنم بنا دیں اور یہ دنیا میں بھی تڑپتے رہیں اور اسی حال میں کفر میں ان کی جان قبض ہو جائے۔